ایران کا مسئلہ کیا ہے؟ ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ٹیمپرری سیز فائر کیا تو اس میں ان کے سیاسی کریئرز بھی ختم ہو سکتے ہیں، تباہی ہو سکتی ہے سارا کچھ، کیونکہ وہاں کے لوگ ہر 6 سال بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد 2 نیوکلیئر پاور سے جنگیں نہیں کر سکتے۔ لیکن آج جب ہم کھڑے ہیں یہاں پہ بات پہنچی کیسے؟ میں آپ کو اندر کی خبر سنانے لگا ہوں کہ اسلام آباد اکارڈز میں کیا ہوا، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ہم نے تب آپ کو بتایا تھا کہ ارینجمنٹ کیا ہوگی، ایک کمرے میں امریکن ڈیلیگیشن ہوگا، ایک کمرے میں ایرانین ڈیلیگیشن ہوگا، اور ایک کمرہ ہوگا جہاں پہ پھر فائنلی یہ دونوں ملیں گے اگر چیزیں بہتری پہ ہو جائیں۔ اور ہوا کیا؟ اس دن 4 بجے کے قریب نیگوسیشن شروع ہوئی۔ اب میرے پاس جو ڈیٹیلز آئی ہیں، جو ریلیونٹ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ 2-3 باری تو بہت معاملہ گرم ہو گیا، اتنا گرم ہو گیا کہ فیلڈ مارشل اور ڈار صاحب یہ دونوں پاکستان سے وہاں پہ انٹرمیڈیٹریز تھے، یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ 1-2 باری معاملہ اتنا گرم ہو گیا کہ ڈار صاحب لے گئے امریکنوں کو دوسرے کمرے میں، واپس ان کے کمرے میں، فیلڈ مارشل ان کو لے گئے، اور 1 سے زیادہ بار میٹنگز بریک بھی کی گئیں کافی بریکس کے لیے۔ آپ کو پتہ نہیں جب زیادہ بات ہو جائے پھر کہتے ہیں کافی بریک کر لیں۔ پھر ایک ٹائم پہ تب زیادہ بدمزگی ہو گئی جب گارنٹیز کی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح گارنٹیز کریں گے۔ ایک بار ایران کا بار بار اعتراض یہی تھا کہ ہم نے 2.5 سال لگا کے ایگریمنٹ کیا براک اوباما کے ساتھ، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے 5 سیکنڈ لگا کے پھاڑ کے باہر پھینک دیا، تو اب اگر ایگریمنٹ ہوگا تو اس کی سیکیورٹی کیا ہوگی؟ وہاں پہ کوئی اس قسم کی بات بھی ہوئی کہ جو آپ نے جنیوا کے اندر بٹریل کیا ہے، شاید وہ ریفرنس ہوگا جو آپ عمان کی ٹاکس بھی ہو رہی تھیں، کوئی جنیوا میں چیزیں طے ہوئی تھیں اس کے اوپر، اینی وے وہاں جنیوا کی بات بھی ہوئی۔ اور پھر سورسز بتا رہی ہیں کہ ایک پوائنٹ پہ کچھ اتنی تلخی بڑھ گئی کہ کمرے سے باہر آپ کو آوازیں آ رہی تھیں، ٹیمپرز وہ فلیئرنگ، اونچی باتیں ہو رہی تھی، سب کچھ۔ بٹ اینی وے پاکستان نے دونوں کو ٹھنڈا کیا، اس کو سمجھا اس کو سمجھا، اس لیے آج پاکستان کی اتنی عزت ہے کہ اس رول میں ہم نے ٹاکس بریک نہیں ہونے دی۔ پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ لگ یہ رہا تھا کہ ایک براڈ فریم ورک کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور پھر ٹو کوٹ مائی سورس ود ان نو ٹائم تھنگس چینجڈ ان دی اینڈ۔ پھر بھلے کچھ ایسا ہوا آخر میں کہ اچانک چیزیں پھر زیرو واپسی کی طرف چل پڑیں۔ اس سے پہلے یہ بھی طے ہو گیا کہ دوسرا راؤنڈ سنڈے کو ہوگا، اور آپ کو یاد ہے نا یہ اتوار کی علی صبح جے ڈی وینس واپس گئے تھے۔ پھر وہاں پہ پہلے یہ طے ہوا تھا کہ سنڈے کو ایک راؤنڈ اور ہوگا، پھر کچھ ہوا۔ بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جو آخری کال تھی وہ جب جیریڈ کشنر پتہ نہیں کس سے بات کر رہے تھے، 10-12 منٹ کی کال تھی، وہ ان کو اس کے بعد کچھ حالات بدلے۔ کالز کا سین یہ تھا کہ وہاں ٹیلیفونز الاؤڈ نہیں تھے اس کمرے میں، جو دونوں ٹیموں کا کٹھے بیٹھنے کا تھا، جہاں پہ امریکن ایرانی کٹھے مذاکرات کر رہے تھے، وہاں پہ ٹیلیفونز الاؤڈ نہیں تھے۔ تو پھر جس کو بھی کال کرنی ہوتی تھی وہ باہر جاتا تھا، تو اس سے آپ کو کافی اندازہ بھی ہو گیا کس نے پیچھے کتنی کالز کی، یا جب کافی بریکس ہوتی تھی تو کب کالز ہوتی تھی۔ سو یہ تھا ارینجمنٹ، اٹ ہیڈ اٹس ہائیز، اٹ ہیز اٹ لوز، اور پاکستان بہرحال اس کو کھینچتا گیا، اور کافی جس کو کہتے ہیں نا بہت بریکنگ پوائنٹ بھی آئے اور پھر ری بلڈنگ پوائنٹس آئے۔ اس لیے پاکستان کی آج جو قدر میں اتنا اضافہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو ہم نے اتنا سیریس رول پلے کیا، اور یہ بھی مجھے پتہ لگا کہ جو سب سے زیادہ مین گفتگو ہوئی وہ جیری وینس اور غالب آف صاحب کے درمیان میں ہوئی، اور جتنی پرو ایکٹیو یا پازیٹیو بلڈ اپس ہی ہوئے وہ ان دونوں لوگوں کی ایک اچھی کیمسٹری بنی، جس کے اوپر کافی چیزیں آگے چلیں۔ اب دیکھیں تو اب یہ بیک گراؤنڈ ہے، اب یہاں سے سوچیں، یہاں سے وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر فیلڈ مارشل ایران پہنچتے ہیں، پرائم منسٹر سعودی عربیہ، قطر، اور آپ نے وہاں بھی دیکھا جو پرائم منسٹر کی بھی پکچر تھی ان کے ساتھ ایم بی ایس کے ساتھ، وہ آپ دیکھیے پروٹوکول والی پکچر نہیں تھی، اٹس اے ویری ویری اسٹرانگ ہگ اینڈ ایوری تھنگ۔ وہ جاتا ہے واپس جے ڈی وینس تو وہ تھمز اپ کر کے جا رہا ہے۔ ایران میں ہم لینڈ کرتے ہیں تو وہاں ترانے بنائے جا رہے ہیں، گانے سنائے جا رہے ہیں، لیکن سب سے مشکل کام اس وقت تہران میں ہے، کیونکہ زیادہ فیسلٹیز یا کنسیشنز اس وقت تہران سے مانگی جا رہی ہیں۔ وہ اب یہ چاہتے ہیں، 2 مین ایشوز ہیں، ایک ٹھیک ہے ٹائم فریم جو بھی ہوگا انریچمنٹ کا ہم اس پہ ایگری کر جائیں گے، لیکن یہ ہمارا انہیرنٹ رائٹ ہے، وہ ہم نہیں چھوڑیں گے کہ اب یہ کہیں گے تہران اپنا یہ حق ہی چھوڑ دے کہ ہم انریچمنٹ نہیں کریں گے۔ سو دیٹ از ون مین پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے آپ کی ڈی فریزنگ آف ایسٹس کا۔ 26 سے 27 بلین تو ان 5-6 ملکوں کے پاس ہی پڑے ہوئے ہیں،
لیکن ایران کا جو منیمم ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے وہ $100 بلین کے ایسٹس اور فنڈز ہیں جو انٹرنیشنلی وہ فریز ہوئے ہیں. وہ ایک دوسری چیز ہے. ہرمزگان کے اوپر کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. جو انہوں نے بلاکیٹ کیا ہے، ایران کے لیے پریشانی تب ہوتی ہے ایکسپرٹس کے مطابق اگر یہ بلاکیٹ 15 دن چلے. 15 دن کے بعد پھر ایران کے لیے پرابلم ہو جائے گی، اس کے سٹاکس فل ہو جائیں گے اور پھر اس کے کنوؤں کو خطرہ ہے، پہنچنے کا خطرہ ہے. بٹ اب آپ ذرا ان چیزوں کو جکسٹاپوز کریں. 10 دن کا سیز فائر لبنان میں، یہاں کا سیز فائر ابھی 21 تک ہے. یہاں پہلے ہی ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو گیا ہوا کہ اگر نیگوسیشنز میں کچھ آگے پیچھے ہوگا تو وہ سیز فائر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. اب یہ 2-3 ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور یہی اب چیزیں طے ہو رہی ہیں. اور اس وقت ایران کا جو وزٹ ہے فیلڈ مارشل کا، وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو گارنٹیز اور ٹرسٹ کا ایشو ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان میں ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہے، ٹرسٹ کا ایشوز ہے. بیکاز ایران کے ساتھ 2 دفعہ ہاتھ ہوا ہے. لاسٹ ایئر بھی وہ نیگوسیشنز کر رہے تھے، 12 دن کی جنگ تھوپ دی گئی. اس باری بھی نیگوسیشنز کر رہے تھے اور نیتن یاہو نے ٹوپی گھمائی اور امریکہ نے حملہ کر دیا. ایگریمنٹ ہوا 2.5 سال کے نیگوسیشن کے بعد، وہ 15 سیکنڈ میں ٹرمپ نے پھاڑ کے بتا دیا. یہ اب ایشو ہے ٹرسٹ کا. ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو جتنی یہ اب ایگریمنٹ ہوگا یہ سیکیورٹی کاؤنسل ریٹیفائی کرے گی، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، وہ ٹائم کے ساتھ ہے. جتنی ان کے خلاف انٹرنیشنل سینکشنز ہیں وہ بھی ہٹیں گی، وہ بھی ٹائم ہٹ جائیں گی، وہ بھی ایشو نہیں ہے. امریکن سینکشنز کا وہ امیڈیٹ خاتمہ چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں وہ ایک ہی جھٹکے میں دیے جائیں. امریکہ نے یہ لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا ان کو کہ جی ہم ٹکڑوں میں دیں گے، جیسے جیسے ایگریمنٹ امپلیمنٹ ہوگا اس کے ساتھ ہم آپ کو دیں گے. سو یہ اس وقت ایشوز ہیں. وی ہیو سین دا ہائیز، وی ہیو سین دا لوز، اب پھر ہائی پہ ہے. اور سب سے بڑا امپیڈمنٹ وہ یہ تھا کیا آج ہیکسیٹ جس کو میں کہوں گا نیتن یاہوز بی ٹیم جس کو کہتے ہیں، اس نے آج کہا چوز وائزلی ورنہ ہم تیار ہیں جنگ کے لیے. اب جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، ٹرمپ افورڈ نہیں کرتا. اس کی جو ریٹنگز ہیں لوئسٹ ایور زندگی میں ہیں. پورا امریکہ جنگ کے خلاف ہے. یورپ کے اندر EU کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے جس میں 15 لاکھ سگنیچر چاہیے تھے. وہ شہریوں نے لکھ دی ہیں کہ EU اپنے تعلقات ریویو کرے اسرائیل کے ساتھ. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب انشاءاللہ لگتا ہے یہ کہ نیگوسیشنز ہوں گی اور ہم امن کی طرف جائیں گے.